بغداد رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا شہر، گھروں میں چراغ روشن تھے مگر ایک محل میں بے چینی تھی۔ ہارون الرشید ٹہل رہا تھا، قدموں کی چاپ سنگے مرمر پر گونج رہی تھی۔ ایک نام جو اس کے دل پر بوجھ تھا، موسیٰ بن جعفر۔ وہ قیدی تھے مگر ان کا ذکر آزاد تھا۔ وہ زنجیروں میں تھے مگر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت آزاد گھوم رہی تھی۔ ہارون نے ہاتھ بھینچے، یہ قید نرم ہے، مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، انہیں سندی کے حوالے کر دو۔ یہ صرف تبادلہ نہ تھا، یہ اعلان ظلم تھا۔ اب یہ کہانی اس زندان میں داخل ہو رہی ہے جہاں سورج کی کرن بھی خوف زدہ ہو کر آتی تھی۔ محترم سامعین، فضل بن یحییٰ کے نرم رویے کی خبر ہارون تک پہنچی۔ وہ انہیں سہولت دیتا ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں اور لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ خبریں زہر تھیں۔ ہارون جانتا تھا لوگ طاقت سے نہیں تقدس سے جھکتے ہیں، اور امام موسیٰ بن جعفر کا تقدس اس کی سلطنت سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ہارون نے حکم لکھوایا، مہر لگائی، اور وہ کاغذ بغداد کے سب سے سخت انسان تک پہنچا۔ سندی بن شہق، ایک ایسا نام جس سے قیدی کانپتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی نہ تھی، چہرہ سخت، آواز بھاری۔ سندی خلیفہ کا اندھا وفادار تھا، اس کے لیے حکم ہی دین تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ قیدی عام نہیں ہیں تو اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے زندان میں سب برابر ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قیدی برابر نہیں، بلند ہیں۔ رات کا وقت چنا گیا، زنجیریں بھاری تھیں، بیڑیاں ٹخنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سپاہیوں نے دروازہ کھولا، امام خاموش کھڑے تھے، نہ سوال نہ احتجاج، صرف نگاہ آسمان کی طرف۔ جب آپ کو نکالا گیا تو بغداد کی گلیاں سو رہی تھیں لیکن تاریخ جاگ رہی تھی۔ محترم سامعین، یہ نئی کوٹری زمین کے نیچے تھی، ہوا میں نمی تھی، دیواروں پر پھپھوندی لگی تھی۔ ایک چھوٹا سا روشن دان جس سے دن میں بھی دھندلی روشنی آتی، فرش کھردرا، بستر نام کا کچھ نہیں، اور بیڑیاں۔ محترم سامعین، روایات کے مطابق ان بیڑیوں کا وزن کئی کلو تھا۔ سندی نے حکم دیا، نگرانی سخت ہو، کوئی ملاقات نہیں، کوئی سہولت نہیں۔ دروازہ بند ہوا، اندھیرا مکمل چھا گیا، مگر اسی لمحے ایک مدھم آواز بلند ہوئی، الحمدللہ۔ سپاہی چونک اٹھے۔ رات کا آخری پہر، سب سو جاتے مگر قیدی امام جاگتے۔ زنجیریں ہلکی سی بجتیں جب وہ قیام کرتے، پھر سجدہ، طویل سجدہ، اتنا طویل کہ سپاہی دروازہ کھول کر دیکھتے، کیا وہ زندہ ہیں؟ پیشانی زمین پر، آنکھوں سے آنسو جاری، اور لبوں پر یہ الفاظ، اے پروردگار، تو جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے خلوت چاہتا تھا، تو نے مجھے یہ عطا کر دی۔ اور یہ جملہ زندان کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتا رہا۔ محترم سامعین، سندی نے طریقہ بدلا،
کھانے میں کمی، پانی دیر سے، روشنی مکمل بند، مگر دوسری طرف ہر سختی کے بعد عبادت بڑھ جاتی۔ سپاہیوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ عام انسان نہیں ہیں۔ ایک جوان سپاہی نے کہا، میں نے انہیں کبھی بد دعا کرتے نہیں سنا۔ محترم سامعین، یہ جملہ باہر نکلا، بازار تک پہنچا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، وہ مظلوم ہیں، اور مظلوم جب مقدس ہو جائے تو حکومتیں لرزتی ہیں۔ ہارون کو خبر ملی، وہ ٹوٹے نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر امام موسیٰ بن جعفر ٹوٹ جاتے تو ہارون جیت جاتا، لیکن وہ جتنا صبر کرتے اتنا ہی ان کا مقام بلند ہوتا، اور یہ سب سے خطرناک چیز تھی، کیونکہ عباسی خلافت اہل بیت کے نام پر قائم ہوئی تھی، اور اب اصلی وارث زندان میں تھے۔ محترم سامعین، ایک دن سندی کو خفیہ پیغام ملا۔ مہر ہارون کی تھی، الفاظ مختصر تھے۔ لکھا تھا، مجھے نتیجہ چاہیے۔ سندی سمجھ گیا۔ زندان کی فضا بدل گئی، نگرانی دگنی ہو گئی، کھانا اور کم، مگر امام کی عبادت میں کمی نہ آئی۔ روایات کے مطابق آخری ایام میں آپ کی تلاوت اور بڑھ گئی تھی، گویا آپ جانتے تھے کہ ملاقات قریب ہے، مگر کس سے؟ خلیفہ سے یا خالق سے؟ اور پھر وہ دن آیا جب ایک پیالہ اندر لایا گیا، عام سا پیالہ، مگر یہ پیالہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ کیا اس میں زہر تھا؟ کیا فیصلہ ہو چکا تھا؟ کیا سندی آخری مہرہ تھا؟ اگلی قسط میں ہم اس رات میں داخل ہوں گے جسے بغداد کبھی بھلا نہ سکا۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔